الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر بار اس بات کی تصدیق کرتے رہے، آپ کی بعثت کی بھی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی بھی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی بھی تصدیق کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین ان کا یہ جملہ قبول نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب صحابہ اکرام کی بات آیا کرتی تھی، چاہے وہ آپ کے معجزات ہوں یا آپ کی پیشن گوئیاں ہوں یا وہ آپ کے تمام احکامات ہوں، صحابہ اکرام ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے اس جملے کو عزت افزائی بخشا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اس دل کی گہرائی سے نہیں کہا کرتے تھے جس دل کی گہرائی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہا کرتے تھے، جس اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے رسول اللہ مانا تھا، منافقین اس اخلاص کے ساتھ نہیں مانا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کے اس جملے پر کہا کرتا تھا کہ تم رسول اللہ کہا کرتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، اور یہی وجہ ہے اور یہی وہ اخلاص ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تمام جو بعد آنے والے لوگ ہیں ان سے ممتاز ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے وہ آپ کو رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو سجود کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کثرت عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا انہیں نصیب ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اس کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر عبادات کے نشان پڑ گئے۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یعنی شان صحابہ۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کی خود تعریف بیان کرتا ہو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے عبادت کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنا ماتھا ٹیکا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان عبادات کو قبول کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو ساتھی مانا ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ جن کے لیے قرآن مجید آیات بیان کر رہا ہے۔ وہ بڑی محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اسلام نہیں تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اسلام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں مبعوث کیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اسلام کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس محبت کی وجہ سے آپس میں جو کبھی دشمن ہوا کرتے تھے وہ اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ وہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو بے لوث محبت ہے، جو کسی مفاد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں ساتھی کہا ہے، جو ساتھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے معاملات تنگی کے ہوں، معاملات خوشحالی کے ہوں، بات ہجرت کی ہو، بات جہاد کی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التوبہ میں لیکن الرسول والذین معہ والذین آمنوا معہ، کہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ کے رسول اور وہ ایمان والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک لہم الخیرات، ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کرتے ہیں، کامیابی انہیں میسر آتی ہے۔ جاہدوا باموالہم، جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ تبوک ہے، آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے، ہمیں سواریاں چاہیے، ہمیں مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا آپ ایمان دیکھیے، صحیح بخاری میں ہے، وہ لوگ جن کی استطاعت نہیں تھی وہ کیا کرتے کہ دن بھر محنت کیا کرتے تھے، مشقت کرتے، کام کوئی انہوں نے دیکھا
اور اس مشقت کے بعد جب انہیں اجرت ملا کرتی تھی، اس کام کا پیسہ ملا کرتا تھا، وہ جنگ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ نے اعلان کیا ہے اسلام کو ضرورت ہے، ہم مال پیش کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے مال کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آتے ہیں اور خوش ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، دنیا داری میں نہیں، نیک اعمال میں۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور خوش ہیں کہ میں آج آگے نکل گیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، بہت سارا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا میں لے آیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، یہ وہ ایمان ہے جو معیاری ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، زینت بخشی ہے، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کیا ہے، کیا؟ کفر کو، فسوق کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ معیاری ایمان تھا۔ سورہ بقرہ میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے منافقین اگر تم اس طرح سے ایمان لاتے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین تمہارا ایمان قبول کرے گا۔ اس طرح سے اوپری باتوں سے تمہارا ایمان ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر دلوں میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ تمہارے کہنے سے تم مومن نہیں ہو جاتے۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم ان سے یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو تمہارے شر پر۔ جن لوگوں کی تعریف قرآن مجید بیان کرتا ہو، جن لوگوں کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہو، تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم ان صحابہ کو برا کہتے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مد گیہوں یا اس کا آدھا خرچ کیا ہو، تو تمہارا جو سونا خرچ کرنا ہے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہاں ایک مد یا آدھا مد ہے اور کہاں پہاڑ کے برابر سونا ہے، لیکن کوئی برابری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر اسلام کی خدمتیں کی ہیں کہ جب اسلام کو بڑی اشد ضرورت تھی،
کہ جب اسلام اجنبی تھا، اس کو دنیا میں غالب کرنا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام پیش رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس دور میں قربانیاں دیں کہ جب اللہ کا نام لینے پر، ایک الہ کی بات کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام ڈرا نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پر اسلام کی خدمتیں کی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کیا جاتا تو اس کے عام کرنے پر عام کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ مسلسل قربانیاں دیتے گئے، اللہ رب العالمین ان کی قربانیاں دیتا رہا، وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ان پر تکالیف آتی رہیں، وہ مشکلات سہتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنا مضبوط انہیں کر دیا کہ وہ دنیا داری سے بے پرواہ ہو گئے۔ وہ دنیا میں مشغول نہیں رہا کرتے تھے، اللہ کے دین اور اللہ کے معاملات میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ تبھی اللہ رب العالمین راضی ہوا ان سے۔ سورہ فتح میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومنین آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ وہ جذبہ صادق، منافقین دل میں کچھ اور بات رکھا کرتے تھے، زبانوں پر کچھ اور بات ہوا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، جو زبان پر تھا وہ دل میں عزم تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فعلم ما فی قلوبہم، جو جذبہ صادق تھا اللہ کو معلوم ہے، فانزل علیہم السکینہ، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر سکینت یعنی تسلی نازل کی۔ سارے معاملات اگر کنٹرول میں ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہوں، تو دل کو سکون ملتا ہے، لیکن معاملات ایسے پیچیدہ ہو جائیں کہ کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، لیکن ایک مومن کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا رب مسبب الاسباب ہے، وہ تمام اسبابوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی راہ پیدا کر دے گا، یہ سکینت ہوتی ہے، یہ تسلی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ تسلی تھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسوا نہیں کرنے والا، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور انہی اصحاب شجرہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد الذی بایعوا تحتها، کہ وہ اصحاب شجرہ کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ انہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ حقدار ہیں جنت کے۔ سورہ فتح میں ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تقوی کی بات کو لازم کر دیا گیا اور وہ اس بات کے اہل تھے۔ تقوی سوٹ کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جب عبادت کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے، جب یہ جہاد پر نکلتے ہیں تو نظر آتا ہے اللہ کا مجاہد ہے جو نکلا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ آتا ہے تو نظر آتے ہیں کہ یہ بڑے سخی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ سب کچھ چھٹانے کے لیے تیار ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کی مغفرت کے دیوانے ہیں۔ ان کی ہر کوشش میں یہ بات چھپی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ والذین معہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہیں اللہ رب العالمین ساتھ دینے والا کہے کیا وہ بے وفا ہو سکتے ہیں؟ جنہیں اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والا کہے کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں چھوڑ سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے، جنگ بدر کے لیے مشورہ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ سورہ مائدہ میں ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ ہم یہ بات نہیں کہیں گے وَلَكِنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کی دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں جانب سے بھی لڑیں گے۔ غرض یہ ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ ہے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ یہ تقریر سنتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چہرہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ خوشی کی وجہ سے تبسم فرما رہے تھے کہ یہ ہیں میرے صحابہ، یہ ہیں وہ میرے لوگ جنہیں میں نے تیار کیا ہے، جن کی تعلیم و تربیت اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی میں ہوئی ہے، جو معاشرہ قرآن مجید کی روح پر تیار کیا گیا ہو وہ اس معاشرے میں ایسے ہی مسلمین بسا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف خام خیالیاں نہیں تھیں، محض باتیں نہیں تھیں، جب وقت آیا تو عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے۔ جنگ احد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، آپ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جنگ میں ساتھ ہیں۔ اور جب یہ لڑتے ہوئے کہیں نکل جاتے دوران لڑائی تو ان کی جگہ اللہ رب العالمین جبریل کو، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کرتا تھا۔ یعنی صحابی رسول ساتھ ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو اللہ آسمان سے فرشتے بھیج رہا ہے۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز، 2-3 کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب کوئی شخص آتا آپ کہتے اس تیر کو چھوڑ دو ابو طلحہ کے لیے، اور وہ ابو طلحہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ساتھی ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ آپ کے سینے پر ہے، اور جب کفار کی جانب سے تیر چلتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ لگا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے۔ اتنے زیادہ تیر ان کے ہاتھ پر لگتے ہیں کہ دفاع کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طلحہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے اپنی گردن مبارک کو اونچا کر کے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کا تیر آپ کے سینے پر لگ جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تیر آپ کے سینے پر نہ لگے، اگر لگے تو ابو طلحہ کے سینے پر لگے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے۔ دوسری جانب کھڑے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے، یہ وہ سعد ہیں کہ جنہوں نے زہد کی زندگی گزاری ہے، یہ وہ سعد ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں پتے چبا چبا کر بکریوں کی طرح مینگنیاں کی ہیں، یہ وہ سعد ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا ہے، یہ وہ سعد ہیں جنہیں وہ شرف حاصل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رات گزاری تھی تو آپ کی چوکیداری کا شرف حضرت سعد کو حاصل ہوا تھا۔ یہ چوکیدار بنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جنگ احد ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تیر چلاؤ۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے کسی شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، لیکن میں جنگ احد میں دیکھتا ہوں کہ سعد بن ابی مالک یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سعد میرے والدین تم پر قربان، اے سعد میرے والدین تم پر قربان، تم تیر چلاؤ، اے سعد تم تیر چلاؤ۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بہترین لوگ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا صلح حدیبیہ کے دن، انتم خیر اہل الارض، کہ تم اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو، تم اللہ کے چنیدہ لوگ ہو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے۔ آج ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہم یاد کریں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب اسلام کا اعلان کرنے پر انہیں لہو لہان کر دیا جاتا ہے، ہم یاد کریں وہ 70 حفاظ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں روانہ کرتے ہیں تبلیغ پر، اور انہیں بڑی سازش کے ساتھ ان 70 حفاظ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم یاد کریں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، ہم یاد کریں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، اور ہم یاد کریں عبداللہ بن ابی رواح کو کہ جو جنگ موتا میں مسلمین پر بڑا سخت وقت آیا تھا، اور ہم یاد کریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت کو کہ جو جنگ موتا میں صحیح بخاری میں ہے کہ جو انہوں نے دکھائی تھی کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹتی ہیں، پھر ایک یمنی تلوار آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، آپ سارا ماجرہ صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اب فلاں شخص شہید، اب فلاں شہید، اب فلاں شہید، اب خالد کی یہ تلوار ٹوٹ گئی، اب خالد کی یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اللہ کا جھنڈا بلند کیا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ جن سے راضی رہے۔ اور یہ مرد ہی نہیں، عورتوں میں بڑا جذبہ تھا، کیونکہ جب مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز پر آ جاتا ہے، گھر والوں کو موقع ملتا ہے سیکھنے سکھانے کا۔ صحیح بخاری میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوران جنگ پانی کے مشکیزیں اٹھا کر لایا کرتی تھیں اور بیماروں کی تیمارداری کرتی اور انہیں پانی پلایا کرتی تھیں۔ یہ جذبہ ہے خواتین کا، یہ معاشرہ ہمیں قائم کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ قائم کر کے گئے تھے۔ وہ اسلام کے سنہرے اصول ہونے چاہیے اس معاشرے میں کہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہ ہو، وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ صحیح بخاری میں ہے جنگ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جب شہید ہو گئے ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی نسلیں ان کا کیا کہنا۔ صحیح بخاری میں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 کم سن لڑکے آ کر کہتے ہیں، اے چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ہمیں بتا دیجئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے دائیں جانب اور میری بائیں جانب کچھ بڑے مجاہدین ہوں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص وہ ہے، وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ابو جہل کو قتل کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، گستاخی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ یہ بچے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ قتل کر دیا، مقدمہ لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دونوں کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنی تلواریں پیش کرو۔
وہ اپنی تلواریں دکھاتے ہیں، دونوں کی تلواریں خون سے بھری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بینیفٹ انہیں دیتے ہیں کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، یہ خوش نصیبی تم دونوں کو اللہ نے میسر کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعلیم و تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے معاشرے کے لیے اللہ رب العالمین آیات نازل کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح واقعات کا علم ہو تو آپ مطالعہ کیجئے تاریخ الاسلام والمسلمین کا، کہ جس میں ایک بہترین کوشش کی گئی ہے اور وہ تقابل اس میں کیا گیا ہے، اور یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ صحیح واقعات کی روشنی میں قرآن و حدیث کے آگے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم ایسے تاریخی واقعات کو نہیں مانتے جو صحابہ کرام کے وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیا وہ لوگ دیندار ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین رحم دل کہے، کیا وہ ان کی تلواریں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث کا علم اور ہے، تاریخ کا علم اور ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کے ایمان میں بھی اضافہ کرے گا۔ جب آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے استقامت حاصل ہوگی، وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔ جزاک اللہ خیرا۔